سر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے، آپ کوئٹہ کو چھوڑ کے، بلکہ کوئٹہ بھی آپ صحافی حضرات کو بہتر پتہ ہے، کوئٹہ کے علاوہ آپ جا کے دیکھ لیں ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کتنے بجے آفس آتا ہے، کتنا ٹائم وہ آفس میں بیٹھتا ہے، کتنے سائلین کو دن کو وہ سنتا ہے، کتنے لوگوں کے کیسز نمٹاتا ہے. معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں بیوروکریسی کو آج ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہمارے بلوچستان کے ساتھ جو ناانصافی اور جو ظلم اور جو محرومیہ ہو رہی ہے اس میں ہم اس کے برابر کے شریک ہیں. ہم ابھی صرف اور صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ہم صاف بات ہے. آج اس فورم پہ میں اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ہمارے افسران ہم فیلڈ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں پیسہ پسند ہے، ہم چین کو دیکھتے ہیں، ہمیں غریب لوگ جو ہے یاد نہیں آتے. آپ سروے کریں، آپ ابھی کال ملا ہے، آپ کے رپورٹرز موجود ہیں کہ کتنے بجے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب آفس آتا ہے. چمن کا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. چمن کا ڈپٹی کمشنر آج بھی اس وقت آج کے ڈیٹ میں آپ جا کے پتہ کریں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ کرسی لگا کے برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہاں پہ آفیسز جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو ملے. اور ایک برائے نام سو کالڈ صحافی، آپ ناراض نہ ہو، اگر وہ واقعی صحافی ہے تو وہ صحافت کرے. جیسے آپ پریس کلب میں بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک آفس ہے، آپ کا ایک ڈیکورم ہے، آپ کے SOPs ہے. کیا آپ کو DC ڈپٹی کمشنر آفس میں کوئی کمرہ ملا ہے؟ وہاں ایک صحافی کو جو ہے کمرہ ملا ہے اور ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے پاس کمرہ نہیں ہے، اس کے گن مین صحافی کے پاس ہے. جب ADC نے ڈپٹی کمشنر سے درخواست کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو جناب ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ رپورٹ کریں، واپس سیکریٹریٹ جائے. اس ADC نے پھر چیف سیکرٹری کو اپلیکیشن لکھا. چیف سیکرٹری نے اس کا ایکسپلینیشن کیا کہ آپ نے رولز کی خلاف ورزی کی اور آپ کیوں جو ہے ڈائریکٹ مجھے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، آپ نے DC کو کیوں نہیں لکھا ہے. تو وہ ADC کہاں جائے؟ وہ ظاہر ایسوسیشن کے پاس آئے گا، اور ہم ایسوسیشن ان حالات میں سخت سے سخت اقدامات اٹھائیں گے. ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اربن پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو سیکشن آفیسر کا چارج دیا ہے. یعنی یہ بہانہ بنایا کہ SO صاحب جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کمی ہے، سیکشن آفیسر نہیں ہے، میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے QDA سے لا کے ادھر بٹھا دیا ہے. وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر خود فائل بناتا ہے، خود پروپوزل دیتا ہے، جس کو رولز کا، جس کو سیکریٹریٹ مینول کا، جس کو رولز آف بزنس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انجینئر ہے. وہ فائل بنا کے بیچتا ہے، سیکرٹری سے منظوری لیتا ہے، اور اس کے اوپر منسٹر صاحب کے ہاتھ ہوتے ہیں. جو ان کا دل چاہتا ہے اس چیز، مطلب من پسند اسکیموں کی منظوری، من پسند اسکیموں میں تبدیلی، اس قسم کے کام جو ہے. اب اگر آپ وہاں پہ ایک سیکشن آفیسر بٹھاتے ہیں، وہ ایک منسٹر کی مرضی پہ یا ایک سیکرٹری کی مرضی پہ نہیں چلے گا. وہ قواعد کو دیکھے گا، رولز کو دیکھے گا، وہ سب اس فائل میں کوٹ کرے گا. اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گا، پھر ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس جائے گا، پھر سیکرٹری سے منظوری ہوگا. تو ایک چین آف کمانڈ ہے. جب جو اٹیچ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک ایگریکلچرسٹ کا سیکریٹریٹ میں کیا کام ہے؟ اس کا مطلب ایک جو سینس جوڈیشل مائنڈ ہے. آپ اس سے سوچیں کہ جس بندے نے ایگریکلچر پہ کام کرنا ہے، وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 2-3 بندوں کے ہاتھ ہیں، اور اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشات سے پورے محکمے کو چلا رہے ہیں، اور جو رولز پہ چلنے والے افسران ہیں اس کو کوڈے لائن کیے ہوئے ہیں. عزیز صحافیوں، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے دوستوں، میں عبدالمالک کاکڑ، صدر بلوچستان سول سیکریٹریٹ آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، آپ کو اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، موجودہ سسٹم عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. آج بھی ہم 19ویں صدی کے ایک انگریز کے غلامانہ طرز حکمرانی میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے براہ راست عوام کو کسی قسم کا فائدہ میسر نہیں. عوامی نمائندگان مکمل طور پہ ضلعی انتظامیہ کے ماتحت ہو چکے ہیں، جبکہ ضلعی نظام اور بیوروکریسی میں تبدیلی اب ناگزیر ہو چکی ہے. معزز صحافی حضرات، آج اس پریس کانفرنس میں اس کا مقصد صرف اور صرف BSS کیڈر یعنی بلوچستان سیکریٹریٹ سروس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بلوچستان بیوروکریسی میں 2 کیڈر وجود رکھتے ہیں. ایک بلوچستان سیکریٹریٹ سروس جسے BSS کہتے ہیں، اور دوسرا بلوچستان سول سروس
یعنی BCS، جبکہ پنجاب، سندھ اور KPK میں ایک ہی کیڈر اور اسے PMS کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پاس آفیسرز جب بلوچستان میں تعینات ہوتے ہیں تو ان کو دیگر صوبوں اور بلوچستان کے ڈائنامکس میں فرق کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس وقت بھی پاس آفیسرز اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ بلوچستان میں صرف ایک سروس گروپ اور وہ BCS وجود رکھتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے پوسٹنگز BCS کیڈر کو دی جاتی ہے، جبکہ BCS یعنی BSS سیکریٹریٹ گروپ کے اپنے سیکریٹریٹ کے اندر اپنے حقوق حاصل نہیں۔ BSS کے پوسٹوں پر BCS کے افسران تعینات کیے جاتے ہیں۔ BCS کو اہم عہدوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ BSS کیڈر کے وقتاً حکومت وقت کو ان ناانصافیوں پر اپنا موقف پیش کیا۔ آخری بار اکتوبر 2020 میں تاریخی احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس کے بعد صوبائی حکومت نے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے حتمی رپورٹ پیش کی۔ اس جامعہ رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سیکریٹریٹ کیڈر کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے۔ BSS کیڈر کے ساتھ کہ افسران رولز کے مطابق پروموٹ اور تعینات ہو سکتے ہیں، جبکہ فیلڈ افسران تعداد میں کم ہونے کے باوجود فیلڈ پوسٹنگ، جس میں تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور کمشنر کی پوسٹوں پر تعینات ہونے کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ کی پوسٹوں پر بطور سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، اسپیشل سیکریٹری اور سیکریٹری تعینات ہوتے ہیں، جو کہ رولز کے خلاف ہے۔ کمیٹی نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیکریٹریٹ کیڈر کے افسران بھی فیلڈ میں تعینات ہو سکتے ہیں اور سیکریٹریٹ میں بھی ان کا شیئر کی تعداد کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگست 2021 میں صوبائی کابینہ نے مذکورہ رپورٹ منظور کیا، لیکن 1.5 سال گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس ہم نے 16 جون کو سول سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی تھی، جس میں میڈیا کے توسط سے حکومت وقت کو آگاہ کیا تھا، مگر صوبائی کابینہ کے فیصلے پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یعنی فیصلے صوبائی کیبنٹ کرتا ہے اور اس پہ عمل درآمد یہاں پہ رکاوٹیں ہیں۔ 2 سال سے مختلف اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیے، اپنے تحفظات اور خدشات سے بارہا آگاہ کیا، مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ دریسنا عدالت میں کیسز چلتے رہے، جہاں حکومت کا موقف پیش کرنا SNJD اور چیف سیکریٹری کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 6 ماہ سے پیراوائز کمنٹس، یعنی عدالت جب ڈپارٹمنٹ سے ان کی اوپینین مانگتے ہیں اسے پیراوائز کمنٹس کہتے ہیں، 6 ماہ سے معزز عدالت کمنٹس مانگ رہے ہیں حکومت سے، لیکن محکمہ باہر کے ایک ملازم کے زیر اعتاب ہے اور جو لکھے اس پر من و امن عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مذکورہ شخص کو بھی فی الفور اس کے اپنے محکمہ بھیجا جائے اور اس کی جگہ اچھے آفیسر تعینات کیے جائے۔ معزز صحافی حضرات، فیلڈ میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جو کہ سیکریٹریٹ کیڈر سے تعلق رکھتا ہے، افسران کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، انہیں دفتر تک فراہم نہیں کیا گیا۔ اس رویے کو برداشت نہیں کر سکتے، انہیں سہولیات کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی تفویض کی جائے۔ سیکریٹریٹ میں ہمارے پوسٹوں پر نن کیڈر ملازمین بٹھائے گئے ہیں، انجینئرز اور دیگر محکموں کے ٹیکنیکل بندوں نے ہمارے پوسٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹیچمنٹ پر سینکڑوں ملازمین یہاں سیکریٹریٹ میں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیکریٹریٹ ملازمین OSD ہے، انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے ہمارے ملازمین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نان کیڈر، ٹیکنیکل اور اٹیچمنٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو سیکریٹریٹ سے نکال کے انہیں اپنے محکموں میں بھیجا جائے تاکہ ان کے محکمے بھی سفر نہ کرے۔ اس بابت ہم نے اعلیٰ حکام کو کئی بار زبانی تحریری طور پر آگاہ کیا، لیکن اس عمل پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ انتہائی اہم اسکیم گوادر امپلائیز سوسائٹی کی فائل بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ یہ تمام معزز فورمز سے پاس ہو چکا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم موجودہ سسٹم میں بہتری، ریفارمز، نظام میں شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس چاہتے ہیں۔ ہم BSS کے ساتھ ناروا سلوک اور دوہرے معیار کو قطعاً نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ حکومت صوبائی کابینہ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروائے
اور SNGD اس کا فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کریں. ہم حکومت کو آج سے یعنی آج جمعرات سے 5 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں. اگر ہمارے دیرینہ مطالبات نہیں مانے گئے تو سیکریٹریٹ کے تمام افسران دفاتر سے بائیکاٹ کریں گے. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام. عبد المالک کاکڑ اور صدر بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسی ایشن کامریڈ یونس زہری صاحب.